یہ ہے پاکستانی گمنام، وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دے کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک خاموش ورثہ چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی کہانی سنیں، ان کے نقوش خاموشی کو لفظوں میں ڈھالیں، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گمنام ہیروز کو بھلا دیا۔ پیش ہے گمنام کی سنسنی خیز داستان۔ اس کو تو میں ایسا پیسوں گا کہ سالے کی آتما رل جائے گی، لیکن اس ملک نذیر کی ایک ایک رپورٹ مجھے چاہیے۔ کون کون ہے اس کی فیملی میں، اس کی ساری کمزوریاں، اور اس کے بارے میں چھوٹی سی چھوٹی بات۔ اگلے 24 گھنٹوں میں مجھے سب کچھ اپنے سامنے چاہیے۔ وہ ضبط کی انتہا پر پہنچتے ہوئے بولا تو تیمور دھیرے سے سر ہلا کر رہ گیا۔ سب کچھ ہو جائے گا یار، لیکن پلیز پہلے خود کو سنبھال، تیمور اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ وہیں پاس پڑی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ کوئی نئی اپ ڈیٹ عنایہ کے حوالے سے؟ اس نے کسی امید کے تحت پوچھا۔ میڈم نے بڑی کوشش کی پتہ لگانے کی، لیکن مسز عمران نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تیمور ہنستے ہوئے الفا 2 جو کہ عمران تھا اور اس وقت ان دونوں کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ کچھ بھی معلوم نہ کر پائی، لیکن ہمارے دشمن ایسے نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا خاص مہرہ اس وقت ہم لوگوں کی قید میں ہے، اور وہ اسے چھڑوانے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے، اس لیے ہمیں بے حد محتاط رہنا پڑے گا۔ عمران نے گفتگو میں حصہ لیا تو الفا پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ان لوگوں کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میں ان کے مٹکے پر بم پھوڑ دوں گا۔ تم لوگ دیکھنا کہ میں نے اس ملک نذیر کو نذیر ملک شاپ والا نہ بنا ڈالا تو میرا نام بھی سلطان نہیں۔ وہ اس حالت میں بھی کچھ ایسے انداز میں بولا کہ تیمور اور عمران حلق پھاڑ کر ہنس پڑے، اور خود اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ڈینیل کو جیسے ہی پورا اختیار ملا تھا، اس نے ایک بھیانک منصوبہ ترتیب دے ڈالا، اور اسی منصوبے کے تحت ایک طرف اس نے ملک نذیر کو اجازت دی تھی کہ وہ جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اس نے اپنی ایک قابل اعتماد ٹیم کو پاکستان بھجوایا تھا، جو کہ ایک انٹرنیشنل سروے آرگنائزیشن کی آڑ میں یہاں ان کا خفیہ مشن بایا تکمیل تک پہنچانے آ رہی تھی۔ اس آرگنائزیشن کا کام ویسے تو کسی بھی ملک میں ہونے والے انتخابات کی رائے شماری کرنا تھا، لیکن جو خونی کھیل وہ کھیلنے جا رہی تھی، اس میں ڈگنیٹی کو خطرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی اس سے متاثر ہو سکتے تھے، اور ویسے بھی نئے الیکشن سر پر تھے، اس لیے ان پر کوئی شک بھی نہ کرتا۔ وہ ٹیم 10 بندوں پر مشتمل تھی، اور سب کے سب اپنے کام کے ماہر تھے۔ کوئی نشانے باز تھا تو کوئی مشن پلانر، کوئی ایکسپلوزو ایکسپرٹ تھا تو کوئی سنائپر۔ یہ ڈیوڈ کی وہ ٹیم تھی جس کی خدمات کو بہت ہی ایمرجنسی میں بروئے کار لایا جاتا تھا، اور اب وہ ایمرجنسی آن پہنچی تھی۔ رات کی تاریکی میں ایک سول طیارے نے پاکستانی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، اور اندر سے بڑے معزز انداز میں یہ 10 بندوں کی ٹیم برآمد ہوئی، جسے خوش آمدید کہنے کے لیے حکومتی ادارے، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ملک نذیر کے ہی تابع ایک ادارے کے سربراہان نے ایئرپورٹ سے پک اپ کیا، اور انہیں ان کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ ساتھ ہی انہیں گرین سگنل دیتے ہوئے وہ لوگ واپسی کی راہ ہو لیے۔ اپنے ساتھ لائے سامان کو انہوں نے اس عمارت میں سیٹ کرنا شروع کیا، اور جلد ہی وہ لوگ اس کام سے فارغ ہو گئے۔ ایک جانب سے مطمئن ہوتے ہوئے ان کے ٹیم لیڈر رابرٹ نے سیٹلائٹ فون سے کال ملائی۔ بوس، سب کچھ بہتر انداز میں ہو گیا ہے، ہم لوگ اپنے قدم جما چکے ہیں، اور بس اب اپنا سروے شروع کرنے والے ہیں۔ استعمال تو وہ سیٹلائٹ فون ہی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ سب ان کی تربیت کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، جلد ہی اعداد و شمار پورے کرنے ہیں،
اور الیکشن سے پہلے پہلے جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ ڈینیل محتاط انداز میں بولا، تو اس نے اوکے کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ پہلے اس معاملے کو دیکھ لیں، پھر میں ان کمینوں سے اپنے بھائی کی موت کا بھی بدلہ لوں گا۔ ان بنیوں کی بے وقوفی سے میرا بھائی مارا گیا، لیکن میں انہیں چھوڑنے والا ہرگز نہیں، کیونکہ میں بنی نہیں ہوں۔ وہ نفرت سے سوچتے ہوئے بولا۔ جہاں اسے ان انڈین بے وقوفوں پر غصہ تھا، وہیں ڈگنیٹی کے ہاتھوں اپنے بھائی کی موت کا بھی رنج تھا، اور اب وہ اپنے سارے حساب برابر کر دینا چاہتا تھا۔ کامی شاہ انٹیروگیشن روم میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے تینوں جانب دیوار تھی، جبکہ چوتھی جانب بڑا سا اندھا شیشہ لگا ہوا تھا، جس میں اسے اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں صرف ایک ہی کرسی تھی، جس پر اس وقت وہ خود براجمان تھا۔ اس کے علاوہ ایک میز تھی جو اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے میں لگے اسپیکر سے اسے بھاری آواز سنائی دی، جو کہ یقیناً کسی تکنیکی مرحلے سے گزار کر موڈیفائی کی گئی تھی۔ جو کچھ یاد ہے فرفر بولتے جاؤ، کیونکہ تم جان ہی چکے ہوگے کہ کہاں آ کر پھنسے ہو۔ جتنی جلدی سچ بولو گے، اتنی جلدی تمہاری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں آدھا سچ بتا کر استعمال کیا گیا ہے۔ اگر تم پورا سچ جان جاتے، تو ایسی بے وقوفی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیتے۔ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا۔ اچانک سے کسی کمانڈو کا وہاں پہنچ جانا، وہ گولیاں اور بم دھماکے، وہ ماہرانہ انداز میں اس کو گولی مارنا، اور پھر اس پر ڈورٹ فائر کرنا۔ یقیناً یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں تھا، اور چونکہ وہ ایسی فلمیں بھی دیکھتا رہا تھا، اس لیے فوراً ہی بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ تھوک نگلتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہوا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں جانتا صاحب، بس اتنا پتا ہے کہ بے خبری میں آ کر غلط جگہ پھنس گیا ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ تمہارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اسپیکر سے دوبارہ آواز ابھری۔ کوئی نہیں جی، میں ایک معمولی سا چور ہوں، جہاں بھی مال ہونے کی مخبری ملتی ہے، میں پہنچ جاتا ہوں۔ وہ سوچے سمجھے انداز میں بولا۔ ٹھیک کہا تم نے، اور یہ مخبری تمہیں ملک نذیر ہی دیتا ہوگا، تبھی تو تم نے ایون گارڈن فلیٹ میں کیمرہ بھی لگایا تھا، اور پھر ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، ہے نا؟ اسے تمسخرانہ انداز میں جانکاری دی گئی، تو وہ حیران پریشان سا سامنے موجود شیشے کو دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تھوڑی ٹیوننگ کی تمہیں سخت ضرورت ہے، اس کے بعد ہی تم سب کچھ فرفر بتاؤ گے۔ اسے تنبیہ کی گئی، تو وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گیا، اور پھر اس نے الف سے لے کر یہ تک کی ساری کارستانی کسی رٹے ہوئے سبق کی طرح کہہ سنائی۔ اب ملک نذیر کا اگلا پلان بھی بتاؤ۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد اس سے پوچھا گیا۔ انہوں نے تو بس ہمیں شب خون مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے آگے میں نہیں جانتا، کیونکہ میں ان کے معاملات میں ایک حد تک ہی بول سکتا ہوں۔ کامی شاہ صاف گوئی سے بولا، تو خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ کمرے کا دروازہ اوپن ہوا، اور نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ اس کے منہ پر بھی نقاب چڑھاتے ہوئے، وہ اسے لیے ایک جانب بڑھ گئے۔ پھر کیا ظاہر ہوا، اس کی باتیں سن کر؟ برادو ون الفا کی جانب دیکھتے ہوئے، پرسوچ انداز میں بولا۔ یہ صرف ایک مہرہ ہے۔ اسے واقعی میں بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے۔ اسے واپس بھیجنا ہے، لیکن تھوڑی مہمان نوازی کرنی ہوگی اس کی۔ اسے یہاں سے نکالنا کیسے ہے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ الفا برادو ون کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں جی، یہاں سے فرار کا ایک فل پروف پلان ہے۔ ابھی بھیجتا ہوں اپنا ایک بندہ اس کی طرف۔ برادو ون دانت نکالتے ہوئے بولا، تو الفا بھی مسکرا دیا۔ اچانک الفا نے پوچھا، میں نے تمہیں جو کام بولا تھا وہ ہوا کہ نہیں؟ تو برادو ون نے کہا، جی جناب ہو گیا ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ برادو اپنے روم کے طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا،
تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ جناب، یہ لیجئے ساری کی ساری رپورٹ۔ ملک نذیر کون ہے اور اس کا باپ کیا کرتا تھا، ذریعہ آمدن کیا ہے، کون کون اس کی فیملی میں ہے اور کون کون اس کی کمزوری ہے، سب کچھ اس فائل میں لکھا ہوا ہے۔ برادوون اس کی جانب مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ ایلفا نے پرسوچ انداز میں فائل کھولی اور اس کو چیک کرنے لگا کہ برادوون اچانک سے بولا، کل کچھ پنچھی اسلام آباد آئے ہیں، کہنے کو تو وہ لوگ الیکشن ریفارمز کی رائے شماری کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن قسم لے لو استاد، ایک بندہ بھی ان میں ایسا نہیں جو شکل سے کسی آرگنائزیشن کا کارندہ معلوم ہو، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ان سب کی شکلیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھوں جہنم واصل ہوتے رہے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک نئی آفت جلد ہی ہمارے سروں پر پڑنے والی ہے، کیونکہ اب ہم براہ راست ان سے ٹکرانے والے ہیں۔ تو ایلفا نے چونکتے ہوئے فائل سے سر اٹھایا، مطلب کہ وہ یہاں پہنچ چکے ہیں؟ وہ فائل ایک جانب رکھتے ہوئے بولا، بالکل جناب، اور انہیں ریسیو بھی ملک نذیر کے ماتحت ایک ادارے کے سربراہان نے ہی کیا ہے۔ اب جلدی سے کوئی حکمت عملی طے کر لو، کیونکہ بات اب وقت کی آ گئی ہے۔ جس نے جتنی جلدی اس وقت کو یوٹیلائز کیا وہی کامیاب ہوگا۔ برادوون دور کی کوڑی لایا تو ایلفا فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے 15 منٹ میں سب ممبرز کو کانفرنس روم میں بلاؤ، میں سیکشن کمانڈر کی طرف سے ہو کر وہیں پہنچتا ہوں۔ ایلفا تیزی سے اٹھتے ہوئے بولا اور دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل آیا۔ 15 منٹ بعد وہ سب لوگ کانفرنس روم میں موجود تھے، اور یہ دوسری مرتبہ تھا جب سیکشن کمانڈر اس کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایلفا ون ہاتھ میں مارکر پکڑے وائٹ بورڈ پر بریفنگ دینے میں مصروف تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ٹیم ایلفا اور ٹیم برادو الگ الگ کام کریں گی۔ میرا یعنی ٹیم ایلفا کا کام باہر سے آئے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کا ہوگا، جبکہ ٹیم برادو ملک نذیر کو دیکھے گی۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ پلان تشکیل دیا ہے۔ الگ الگ کام کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی، اور دوسرا ہم انہیں ایک جانب الجھا کر دوسری طرف کا میدان صاف کر جائیں گے۔ میرا اس کے بعد بھی ایک پلان ہے، لیکن ابھی کے لیے یہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہاں ان کو مارنا نہیں ہے، بس الجھائے رکھنا ہے۔ انہیں یہ یقین دلانا ہے کہ انہیں محنت تو کرنی پڑ رہی ہے، لیکن جیت آخر کار انہی کی ہوگی۔ یعنی کہ انہیں لگے کہ یہ ان کا اپنا پلان ہی ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بیک فٹ سے فرنٹ فٹ پر آ جائیں گے۔ ملک نذیر کو یہ پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں، بس اسے ذرا سی تکلیف دینی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہ جو بھی بات کرے گا زبان اس کی ہوگی اور احکامات ہمارے ہوں گے۔ یہاں سب اوکے ہے کہ رپورٹ اسی کے تھرو دلوائی جائے گی، اور پھر ہم لوگ ان کے بھیجے گئے کارندوں کا صفایا کرتے ہوئے پلان بی کی جانب بڑھ جائیں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ اینی کویسچن؟ وہ منتظر نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے بولا تو سبھی خاموش رہے، جیسے اس کا کہا ایک ایک لفظ ان کی سمجھ میں آ چکا ہو۔ وقت کم ہے اور مشن بہت بڑا ہے، اگرچہ ہمارے وسائل اس مقصد کے لیے ناکافی ہیں، لیکن یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ ایلفا متفکر لہجے میں بولا۔ سیکشن کمانڈر سوچتے ہوئے بولے، تم نے ہر چیز پر اچھی طرح سے غور کر لیا ہے۔ میں نے تمہیں اتھارٹی اس لیے دی ہے کیونکہ تمہارے اعصاب اس معاملے میں فولادی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے سوچ لو ایلفا ون۔ یہ سن کر ایلفا دھیرے سے مسکرا دیا، سر سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ برادو ون، اپنی ٹیم کے ساتھ کلب کی جانب نکلو۔ دھیان رکھنا کہ ملک قاسم اور اس کے سیکیورٹی عملے کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا فلم ہونے جا رہی ہے۔ یہاں اسے لے کر پہنچو تو پھر ہم ملک نذیر کا کام شروع کرتے ہیں۔ ایلفا ون نے برادو ون کو ہدایات جاری کی
تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ الفا 3 اور 4، تم دونوں الفا 7 کے ساتھ اسٹیشن وین لے کر جاؤ، اور اس گیسٹ ہاؤس کے پاس کسی محفوظ جگہ پر مورچہ لگا لو۔ جو بھی کرو، لیکن ان لوگوں کی ایک ایک انفارمیشن مجھے چاہیے۔ اپنی ٹیم کو ہدایات جاری کرتے ہوئے، وہ خود بھی اٹھ کر سیکشن کمانڈر تک چلا آیا، اور انہیں ساتھ لیے ان کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کیسے کرو گے یہ سب؟ مجھے تو ابھی تک تمہارا کہا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سیکشن کمانڈر پریشانی سے بولے، تو الفا 1 انہیں بغور دیکھنے لگا۔ بعض اوقات سمجھنے کو چھوڑ کر بس دیکھا جاتا ہے سر۔ آپ بس تماشا دیکھتے جائیں اور یقین جانیے، آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ وہ انہیں حیران پریشان چھوڑ کر، خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔